کہ اے نبی تم یتیم تھے، کیا اللہ نے تمہاری ٹیک کیئر نہیں کی؟ جیسے اللہ نے پاسٹ میں تمہاری ٹیک کیئر کی ہے تو فیوچر میں تمہیں چھوڑ دے گا، کیسے تم نے امیجن بھی کیسے کر لیا اللہ تعالیٰ سے یہ؟ تو اس لیے شیطان جو ہے یاد رکھیں ہمیشہ آپ کو اللہ کے بارے میں بدگمان کرتا ہے، اور وہ یہ آپ کو کہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تو میٹر ہی نہیں کرتا اللہ کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دینے والا ہے ان قریب that you shall be so well pleased، کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب دکھا دیا تھا، اور اللہ کے نبی کو راضی کر دیا تھا کہ تیری امت کتنی بڑی ہوگی، اور اللہ نے دکھایا انہیں جنت میں کہ سب سے زیادہ جنت میں تعداد تیری امت کی ہے۔ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ اللہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے، یہ ہر انسان کے لیے میسیج ہے کہ تم فکر نہ کرو، اللہ تمہیں راضی کر دے گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ دیکھیں اللہ سے ہوپ لگائیں گے نا تو ایمٹی ہینڈ نہیں آئیں گے۔ آگے اللہ دلیل دے رہا ہے، اللہ کے نبی کو دلیل دے رہا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، کیا نہیں اس نے تجھے یتیم پایا اور تیری حفاظت نہیں کی؟ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑا اللہ نے کبھی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ کے نبی کو یہ کہا جا رہا ہے نا، اے اللہ کے نبی کیا ہم نے تمہارا سینہ جو ہے وہ کھول نہیں دیا، اور تمہارے اوپر جو بوجھ تھا ہم نے وہ ہٹا نہیں دیا؟ وہ بوجھ کیا تھا؟ اللہ کے نبی اپنے لوگوں کے بارے میں پریشان ہوتے تھے، سوچتے تھے ان کا کیا بنے گا۔ اس لیے یہ ہمیں بھی میسج ہے کہ ہوپ لیس نہیں ہونا ہے کسی بھی سٹیٹ میں، کسی بھی کنڈیشن میں۔ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نعم و بدل آپ کو دے گا، امپاسبل ہے، خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا اللہ، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کے بارے میں آپ 100% شور ہو جائیں یہ اس صورت کے مطابق۔ تو بہرحال وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے تمہیں پور پایا اور تمہیں رچ بنایا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ رچنس از ناٹ دی کثرت آف مال، کثرت مال جو ہے وہ رچنس نہیں ہے، بلکہ غنا، دل کا غنا جو ہے وہ رچنس ہے۔ دل راضی ہونا چاہیے۔ کبھی آپ صرف اس پہ ہی سوچ لینا کہ ایک ہندو کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر لیں، ایک ایسے انسان کے ساتھ جس کے پاس اللہ کا صحیح کانسیپٹ نہیں ہے، تو آپ سوچ لیں آپ کتنے لکی ہیں۔ وہ بتوں کے آگے جھکتا ہے، اسے اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں اللہ ہے کون، اور نہ اسے اللہ کو پکارنا آتا ہے، اور سوچیں کہ وہ کتنا زیادہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے تھرو آؤٹ دی لائف۔ تو سوچیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں